بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے دوست سوال کرتے ہیں، تو ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قربانی کتنے دن ہے۔ تو میں نے بتایا کہ 5 دن پورے سال کے اندر ایسے ہیں جس میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ شریعت نے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو عید الفطر والے دن انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اس طرح عید الاضحیٰ والے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی 10 ذو الحجہ کو روزہ نہیں ہم رکھیں گے کیونکہ وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں اور بھی کئی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور آخر میں یہ فرمایا وَكُلُّ أَيَّامِ تَشْرِيقِ ذَبْحٌ، جو ایام تشریق ہیں وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جانور ذبح کب کریں گے؟ جب عید کا دن ہوگا۔ تو ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 11 ذو الحج، یہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے، 12 اور 13 ذو الحج، یعنی آپ 4 دن تک قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ یعنی 10 ذو الحجہ کو، 11 کو، 12 کو اور 13 ذو الحج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، یعنی ان 4 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عید وہ 4 دن ہوئی، وہ 3 دن تو نہ ہوئی۔ ایک 10 ذو الحجہ کا دن، اس کے بعد 11 کا دن، 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ۔ اصل میں ایک دوست نے سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا عید کے تیسرے دن آ رہا ہے پاکستان میں، تو اس دن وہ کیا قربانی کر لے؟ وہ ابھی کسی اور ملک میں ہے تو اس نے تیسرے دن آنا ہے، تو کیا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا چوتھے دن بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایام تشریق کو ذبح کے دن قرار دیا، اور ظاہری بات ہے کہ جانور کو ذبح کب کرنا ہے؟ جب عید کا دن ہوگا۔ تو چوتھا دن بھی عید کا دن ہے، اس دن بھی آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ذبح کریں گے، تو جس طرح آپ کو پہلے دن قربانی کرنے کا اجر ملے گا، اسی طرح آپ کو چوتھے دن بھی قربانی کرنے کا اسی طرح اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس طرح ایک اور بھی بھائی نے سوال پوچھا ہے، اس نے کہا کہ آج 10 ذو الحجہ ہے، وہاں پر سعودی عربیہ کے اندر ابھی میں نے اپنا وہ حلق نہیں کروایا کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ میری طرف سے جانور انہوں نے ذبح کر دی یا نہیں کر دیا۔ تو میں نے کس سے پوچھا ہے کہ اگر میں پہلے حلق کا میں نے سار منڈوانا، اگر میں نے سار پہلے منڈوا دیا، میرا جانور بعد میں ذبح ہوا، تو اس طرح تو اپنا وہ مجھے دام دینا پڑے گا، ایک بکرا مزید ذبح کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یعنی شروع کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو درج کیا ہے، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبحت، میں نے جانور ذبح کر دیا قبل ان ارمی، یا رمی نہیں کی، یعنی اس سے تقدیم و تاخیر ہوگی۔ اور ایک نے یہ بھی کہا کہ حلق میں نے پہلے کروا دیا، جانور بعد میں ذبح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، آپ کریں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر وہاں پر دام دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، آپ کا جانور جو ہے وہ بعد میں ذبح ہوا ہے، آپ نے سار پہلے منڈوا دیا، تو لہٰذا آپ ایک بکرا ذبح کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کسی دام وغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں شریعت کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔